بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر سو نہ سکے، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی آنکھ نہ لگی، سوتے بھی کیسے کہ انہیں برابر پڑوسی گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک تو رونے کی آواز نے ان کو بے چین کیا، اور پھر بچے کی آواز سے اور بھی زیادہ دل پہ اثر ہوا، اس لیے رات بھر بے چین رہے۔ رات ہی کو اٹھ کر ان کے گھر جا کر دریافت کرنا مناسب نہ معلوم ہوا۔ اس زمانے میں لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، گھروں سے باہر عموماً اندھیرا ہی ہوتا تھا، اس لیے صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب صبح صادق ہوئی تو حضرت تشریف لے گئے اور برابر والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہ یہودی کا گھر تھا، اور یہ کسی یہودی کا گھر تھا۔ اندر سے کسی خاتون نے جواب دیا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے جواب دینے کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، گھر میں خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے شوہر سفر پر گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے آج رات گھر میں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ رات بھر روتا رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے۔ گھر میں چونکہ اندھیرا ہے، اس لیے وہ اندھیرے سے گھبرا کر رات بھر روتا رہا۔ میرے یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیل لا سکے، جو چراغ میں ڈال کر کے چراغ کو جلایا جا سکے، اور تنگ دستی الگ ہے کہ پیسے بھی نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے میں تیل منگوا سکوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو صورتحال سن کر صدمہ ہوا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سے اس یہودی کے گھر میں باہر آ گئی، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے اس کی تمام ضروریات پہنچنی شروع ہو گئی، کھانے پینے کی، پہننے کی۔ اور حضرت کا اپنا معمول یہ تھا روزانہ عشاء کے بعد تیل کی کپی لے کر کے ان کے دروازے پہ پہنچ جاتے، تاکہ رات کو گھر میں اندھیرا نہ رہے اور بچہ اندھیرے کی وجہ سے نہ روئے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔
آخر اس کا شوہر سفر سے واپس آیا، وہ یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو جتنا مجھے خرچہ دینا چاہیے تھا میں نہیں دے سکا تھا، معلوم نہیں گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا، معلوم نہیں انہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں، اس قدر پریشان ہوئے ہوں گے، بس یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا، اور اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا بھی کہ بھائی تمہیں میرے پیچھے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ انہیں خدا کا شکر ہے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بتایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی طرف سے، ان گھر والوں کی طرف سے برابر میری دیکھ بھال ہو رہی ہے، اور ہر ضرورت وہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ تو حیران رہ گیا، بڑا متاثر ہوا، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں آیا کہ حضرت آپ نے ہمارے گھر والوں کا بڑا خیال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی شکریہ کس بات کا، تم ہمارے پڑوسی ہو، اور ہمارے دین میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اگر میں ان کا حق ادا نہ کرتا تو میں الٹا گنہگار ہوتا، اس لیے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پورا کیا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ حضرت جس دین میں پڑوسیوں کے اتنے زبردست حقوق ادا کرنے کی تاکید اور ترغیب ہے، اسی کے رحمت کے چادر میں مجھے بھی چھپا لیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے بھائی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا حال، کہ ذاتی عبادت، نفل عبادت الگ، لوگوں کی اصلاح و تربیت الگ، بات و نصیحت الگ، پڑوسیوں کا اس طرح سے زبردست حق ادا کرنا الگ۔ ایسے اوصاف بہت کم لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، بعض لوگ بزرگ تو ہو جاتے ہیں لیکن پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، کبھی کبھی ان سے ملتے رہا کریں، خیریت دریافت کرتے رہا کریں، اور اس کی پوری کوشش کریں کہ ہماری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ان کی طرف سے اگر تکلیف بھی پہنچے تو برداشت کریں۔ یہ ہے ہمارے دین میں پڑوسی کا ادب اور اس کا احترام۔ تو حضرت نے تو یہودی کا بھی اتنا خیال فرمایا، اس کے گھر والوں کا اتنا خیال فرمایا، تو دیکھو اللہ پاک نے حسن اخلاق کی اور پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی برکت سے یہودی کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی۔ اصل میں دین پھیلا ہے ہمارے، اصل دین جو دنیا پھیلا ہے وہ مسلمانوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کے ہر شعبے میں بعمل بننے کی توفیق دے، اور بااخلاق اور با کردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا